تکلیف گزشتہ حاجیوں نے کی، وہ یہاں مزمل بھائی کے والد تھے ہمارے خواجہ محمد حسن سے، انہوں نے مجھے ایک دن کہا تھا کہ پہلا حج میں نے بمبئی سے 120 روپے کا کیا ہے، 120 روپے۔ اور شیخ القرآن مولانا طاہر پنجیری نے فرمایا ہے کہ حج پہ حاجیان جاتے تھے صرف بمبئی سے، کراچی کا پورٹ نہیں تھا، تو کل میں بھی تماشا دیکھنے گیا، کچھ مہمان لوگ بال بچوں کو لے کے اتر رہے تھے، تو وہ بچے سے کوئی کھلونا رہ گیا، تو وہ کھلونا لے کے میں ان کے پیچھے جہاز کے اندر گیا، اس بہانے جہاز بھی دیکھوں۔ کہا وہ بیگم صاحبہ نے میمن سیٹھ کو کہا کتنے اچھے مولانا صاحب ہیں، دیکھو یہ بچی کتنے دیر تک روئے گی، کھلونا لے کے آئے، ان کو حج پہ لے لو نا صاحب۔ تو اس نے مجھ سے پوچھا جہاز کے اندر مولانا حج کرنا ہے؟ تو میں نے کہا کیوں نہیں کرنا ہے، کہا بیٹھ جاؤ یار۔ اور کیپٹن آیا، ان کو کہا ایک ٹکٹ اور بھی بنا لو۔ مولانا فرماتے 42 روپے ٹکٹ آنے جانے کا، 42 روپے۔ کہا ہمارے مولانا صاحب کو بھی ہوگا، بہت اچھا، فوراً ٹکٹ بنایا اس کاٹ کے لیے۔ اور غالباً سمندری جہاز 21 دن میں پہنچا تھا، کہیں بھی چلا جاتا تھا، کبھی ہوا میں ادھر چلا جاتا، کبھی ادھر ڈوب جاتا تھا، کبھی کبھی حج کے بعد بھی پہنچ جاتا تھا، حج ہو چکا ہوتا حاجیان اتر رہا ہے غریب، خواران کا لگا رہا تھا۔ یہ دو واقعات عجیب ہے، 42 روپے کا حج شیخ القرآن کا اور 120 کا حج خواجہ محمد حسن صاحب کا۔ استاد محترم مولانا عبدالحنان فرماتے تھے کہ میرے بھائی نے سن 50 میں جو کیا تھا وہ 600 کا تھا، اور 51 میں میں گیا ہوں پھر 1300 روپے کا، اور اس وقت 100 یہاں کے دیتے تھے اور وہ 110 ریال دیتے تھے، آئے آئے اب ہم 27 روپے دیتے ہیں، 1 ریال ملتا ہے۔ اس وقت یہاں کے 100 وہاں کے 110، اور میں جو 83 میں گیا ہوں اس وقت ریال 8 روپے کا تھا، 8 روپے۔ پہلی منظوری جو مجھے کی گئی تھی وہی بزرگ جس کا ذکر خیر آج درس میں ہوا ہے، ملک مہر خان صاحب رحمت اللہ علیہ، انہوں نے مجھے اعزازی بھیجا تھا۔ میں نے کہا میں حج بدل نہیں کرتا ہوں کسی کا، اللہ کہے گا تو خود کیا کرنے آئے کہ لوگ اس طرح سے نعرے لگا رہے۔ تو اس نے گفٹ حاجیوں نے مجھے منظوری کروائی، تو میں نے پوچھا کتنے پیسے خرچ ہوئے؟ نے کہا 26,000، بس 26,000 کا 1983 میں پورا سرکاری داخلہ تھا، اور اب تو میرے خیال سے 3.5 لاکھ ہو، 4 لاکھ ہو، 6 لاکھ ہو۔ یونیورسل والے تو 17 لاکھ لیتے، ایک حاجی سے 17 لاکھ، ہیلی کاپٹروں میں گھماتے ہیں، وہاں ٹھنڈے کمرے ہیں، بہترین جگہ ان کی۔ بس جس نے فرض کیا ان مہینوں میں حج، یعنی احرام باندھا، نہ وہ جماع کی باتیں کرے اور نہ گناہ کرے، نہ جنگ و جدال کرے حج میں، اور جو تم بھلا کرو گے نیکی میں سے اس کو جانتے اللہ، اور توشہ لیا کرو کیونکہ بہترین توشہ تو لوگوں سے نہ مانگنا ہے، واتقونی مجھ سے ڈرو یا اولی الالباب عقل والو، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کوئی وبال نہیں ہے تم پر کہ تلاش کرو فضل رب کا، کوئی چیز یہاں سے لے گئے وہاں بک گئی، کوئی چیز ایک آدھ وہاں سے اٹھائی یہاں لے آئے، کیا حرج ہے؟ خیر اس زمانے میں حاجیان گڑیاں لاتے تھے، سونا لاتے تھے، اور کیا کیا چیزیں لاتے تھے، مشہور تھا وہاں سونا سستا تھا، یہاں مہنگا تھا۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، اور جب اترا عرفات سے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، یاد کرو اللہ کو مزدلفہ میں مشعر حرام، فَاذْكُرُوهُ اللہ کو یاد کرو، كَمَا هَدَاكُمْ جیسے تمہیں ہدایت کی، وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ اگرچہ تھے تم اس سے پہلے بے خبروں میں سے۔ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، پھر اتر آؤ مزدلفہ سے بھی جب لوگ اتر آئے، وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ اللہ سے معافی مانگو، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ جب احکام حج ادا کر چکے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ وَأَشَدَّ ذِكْرًا، یاد کرو اللہ کا جیسے یاد کرتے تھے اپنے بڑوں کو، بلکہ اس سے بھی زیادہ ذکر الہی کرو۔
کہ منڈیوں میں اپنے باپ دادے کو تعریفیں کرتے تھے، غزلیں پڑھتے تھے، کہ چھوڑو خدا کی تعریف کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، لوگوں میں سے بعض وہ ہے جو کہتے ہیں پروردگار دے ہمیں دنیا میں، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور نہیں ہوگا اس کا آخرت میں کوئی حصہ۔ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ، ان میں سے بعض وہ ہے جو کہتے ہیں رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اے پروردگار دے ہمیں دنیا میں بھلائی، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، اور آخرت میں بھی بھلا، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور ہمیں بچا جہنم کے عذاب سے۔ کہتے ہیں پوری دنیا کی نعمت ہے، 4 بیویاں، بچے، خیر، حسنات، باغات، در و دولت، خزائن، آرام، راحت، شہرت، عزت، حکومت، جو چیزیں دنیا میں درکار ہے، ربنا آتنا فی الدنیا میں آ گئی، فی الدنیا حسنہ، اور آخرت جنت الفردوس، مغفرت، رضوان، اللہ تعالیٰ کا دیدار، جتنی خوشیاں، عالی درجات ہے، وہ سب کے سب وفی الآخرہ، آخرت کے حسنہ میں آ گئے۔ اس واسطے امام ابو حنیفہ سے منقول ہے کہ نماز کے اخیر میں یہ دعا پڑھا کریں، اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں جن کا حصہ ہے بوجہ ان کاموں کے جو یہ کما چکے ہیں، واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلدی حساب کرنے والے ہیں۔ واذکروا اللہ فی ایام معدودات، اللہ کو یاد کر لو گنتی کے دنوں میں، مراد ایام تشریق ہے، ذی الحج کے 9 کی صبح سے شروع ہو کر 13 کی عصر تک کل 23 نمازیں بنتی۔ فمن تعجل فی یومین، جس نے جلدی کی 2 دنوں میں جا کر 11-12، فلا اثم علیہ، ومن تاخر، جس نے دیر کی یعنی 12 کی رات بھی وہی گزاری، 13واں دن ہو گیا، فلا اثم علیہ، کوئی وبال نہیں، لمن اتقا، پرہیزگار رہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وعلموا، جان لو، انکم الیہ تحشرون، بے شک تم اس کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ وبہذا القدر نکتفی اليوم، وللہ الحمد اولا وآخرا، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صل وسلم علی عبدک ورسولک ونبیک ونجیک محمد احمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ کچھ صحت اور شفا کی دعا کی بھی درخواست ہے، اور احوال بھی اللہ سازگار رکھے، تفسیر جاری ساری رہے، داخلی اور خارجی پرامن پر سکون حالات رہے۔ اللہ جل جلالہ سب دعائیں قبول فرمائے۔ رمضان المبارک کی تعظیم، تقریب، تحریم، آداب، تقوی، پرہیزگاری، احتیاط، تلاوت، ذکر، دعا حسب شان نصیب فرمائے۔ تمام رکاوٹیں اور موانع اللہ فضل و احسان سے دور فرمائے۔ صلی اللہ تعالی